انکل انکل فضل الدین انکل۔ فضل الدین آواز سن کر ٹھہر سے گئے کیونکہ وہ رضوان کی آواز پہچان گئے تھے۔ رضوان صدیقی صاحب کے ساتھ تیز چلتا ہوا ان کے سامنے یہاں کھڑا ہوا۔ فضل الدین ان دونوں کو چپ چاپ دیکھنے لگے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فضل بھائی؟ صدیقی صاحب نے بولا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ فضل الدین نے اپنے لہجے میں گرم جوشی دکھانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم انکل۔ رضوان نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ فضل الدین نے رضوان سے ہاتھ ملایا۔ فضل الدین صاحب، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہو تو کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیں؟ صدیقی صاحب نے کہا۔ میرے گھر آ جائیں۔ فضل الدین نے اپنے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، کسی اور جگہ سکون سے بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ صدیقی صاحب کے انداز پر فضل الدین نے ان کو اور پھر رضوان کو دیکھا جو کسی فرما بردار بچے کی طرح بالکل خاموش کھڑا سب سن رہا تھا۔ آپ بتا دیں کہاں بیٹھ سکتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ فضل الدین نے آرام سے جواب دیا۔ چلیے پھر پٹھان کے ہوٹل پر ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ صدیقی صاحب نے فیصلہ کرتے ہی آگے کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے اور وہ دونوں صدیقی صاحب کے پیچھے پیچھے پٹھان کے ہوٹل پہنچ گئے اور ایک کونے والی میز پر درمیان سب لوگ بیٹھ گئے۔ صدیقی صاحب نے چائے کا آرڈر دیا اور تینوں ادھر ادھر کی بات کرنے لگ گئے۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے صدیقی صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ فضل الدین صاحب، آپ کے گھر شمیم بہن اور رضوان آئے تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ غلط فہمی کی بنا پر تھوڑی بات بگڑ گئی۔ فضل الدین خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ دراصل میں نے بچی کو دیکھا نہیں تھا بس۔ رضوان نے کہا کہ اس نے آپ کے گھر آتے جاتے دیکھا تو میں سمجھا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ دراصل آپ کی بہن کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب چائے کے کپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں صدیقی صاحب، سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، آپ اس بات کو بھول جائیں۔ دراصل رضوان آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صدیقی صاحب کی بات پر فضل الدین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دیکھیں اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، بیوہ ہے تو کیا شادی نہیں کر سکتی ہیں؟ میں اپنی بہن کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں گھر میں کیسے کہوں گا کہ جو لڑکا میری بیٹی کا رشتہ لایا تھا وہی رشتہ میری بہن کے لیے قبول کر لوں؟ میرے لیے دونوں برابر ہیں، میری بیٹی اور میری بہن بھی۔ مگر فضل الدین کشمکش میں مبتلا تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں فضل الدین بھائی، آپ کی بہن کا گھر بس جائے گا تو سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہی ہوگی۔ صدیقی صاحب کا مطالبہ زور پکڑ رکھا تھا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بہن کی دنیا بھر کی خوشیاں نصیب ہوں، اور مجھے تو رضوان کا رشتہ پسند بھی بہت آیا تھا۔ فضل الدین نے نرم نگاہوں سے رضوان کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ لیکن انکل، امی، رضوان نے صدیقی صاحب کو کوڈ ورڈ میں کچھ یاد دلایا۔ ہاں فضل بھائی، بس ایک مسئلہ ہے، شمیم بہن کو پتہ نہ چلے کہ جمیلہ بیٹی بیوہ ہے اور ان کا بیٹا بھی ہے۔ صدیقی صاحب نے بولا۔ کیوں؟ ہم جھوٹ کیوں بولے؟ پلیز انکل پلیز، امی نہیں مانیں گی، آپ مان جائیں نا۔ رضوان نے التجا کرتے ہوئے فضل الدین کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ فضل الدین نے فوراً سے اپنے ہاتھوں کو چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن میں ایسا کیوں کروں بھائی؟ انکل، میری امی پرانے خیالات کی مالکن ہے، وہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گی کہ میں کسی بیوہ سے شادی کر لوں۔ رضوان بے بسی سے بولا۔ صدیقی صاحب نے کہا، رضوان بہت اچھا اور نیک بچہ ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ صرف ایک بات پر کمپرومائز کر لیں۔ یہ کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہے صدیقی صاحب، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، جیتا جاگتا بیٹا۔ آپ نے سوچا کہ اگر آپ جمیلہ کو کنواری ظاہر کریں گے تو اس کا بیٹا کہاں جائے گا؟ اسے آپ اپنا بیٹا ظاہر کر دیجیے گا نا۔ صدیقی صاحب سب سوچ کر آئے تھے، وہ آپ کی فیملی سے اٹیچ بھی بہت ہے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کمال ہے، واہ بھائی واہ، آپ ایک 3 سال کے معصوم بچے کو اس کی ماں سے الگ کرنے کی متعلق سوچ بھی کیسے سکتے ہیں صدیقی صاحب؟ فضل الدین صاحب اٹھنے کی کوشش کی لیکن صدیقی صاحب نے انہیں پھر پکڑ کر بیٹھا لیا۔ یہ سب آپ اپنی بہن کے روشن مستقبل کے لیے کریں گے فضل الدین صاحب، آپ کی بہن کو ایک نیک اور مخلص جوان ساتھی مل جائے گا، اس سے بڑھ کر آپ بھی اور کیا چاہیں گے؟ نہیں، میں ایک جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ نہیں کرنا چاہوں گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کسی بھی صورت میں ماں اور بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا۔ ماں کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں بیٹے کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا۔ فضل الدین نے ایک حتمی انداز میں بات ختم کی اور اٹھ کر لمبے لمبے قدموں سے پٹھان ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ رضوان اور صدیقی صاحب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نادرہ بیگم نے فضل الدین کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آئے۔ نادرہ بیگم نے
ان کو کئی بار آواز دی مگر وہ اپنی سوچ میں گم تھے۔ بالآخر نادرہ بیگم نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گئے۔ کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ چائے لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فضل الدین نے چائے کا کپ اٹھانے کے بجائے خالی گلاس اٹھا لیا اور خاموشی سے پینے لگے۔ نادرہ بیگم نے ایک دم سے ان کے ہاتھ سے خالی گلاس کو چھینا تو فضل الدین غصے سے ان کو دیکھنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چائے کے بجائے خالی گلاس کیوں پی رہے ہیں؟ نادرہ بیگم نے تشویش بھرے انداز سے پوچھا تو فضل الدین نے غور کیا اور پھر سر پر ہاتھ دے مارا۔ لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ کیا بات ہے، آخر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ نادرہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ سچ مچ بہت پریشان تھے۔ آج صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ فضل الدین نے بات ادھوری چھوڑ کر نادرہ بیگم کے چہرے کو دیکھا جہاں پریشانی کے ڈھیر صاف جمع نظر آ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے فضل الدین کو دیکھتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ فضل الدین نے ساری بات تفصیل سے بتانے کا فیصلہ کیا اور سارا قصہ منوان نادرہ بیگم کو گوش گزار کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ فضل الدین نے نادرہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نادرہ بیگم ساری تفصیل سن کر گنگ رہ گئی تھیں۔ بولو نا بیگم، کچھ مشورہ تو دو بھلا۔ فضل الدین نے سچ مچ ایک مخلص مشورے کی ضرورت تھی۔ میں کیا کہوں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، لیکن نادرہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ شیئر کرے بھی یا نہیں۔ تم کیا سوچ رہی تھی؟ فضل الدین کے سوال پر نادرہ بیگم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بیگم، آپ کو جو بھی سوچ کھائی جا رہی ہے پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں نے بھی تو آپ سے کچھ نہیں چھپایا نا۔ فضل الدین کی اس بات پر نادرہ بیگم نے کچھ دیر بعد ہی اپنی بات کو کہنا شروع کیا۔ دراصل مجھے تو رضوان اور اس کی امی بہت ہی اچھے لگے تھے اور میں دل سے چاہ رہی تھی کہ ہماری نایاب کی شادی یہاں ہو جائے۔ میں نے تو دل میں بہت سی پلاننگ بھی کر لی تھی۔ شمیم بیوی کو بھی نایاب بہت پسند آئی تھی۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ میں شمیم بیوی سے تعلقات مضبوط کر کے یہ رشتہ پکا کروا لوں، لیکن اب یہ جمیلہ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ویسے مجھے اس بات پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کہ جمیلہ کی شادی ہونی چاہیے، وہ جوان ہے، اس کا پورا حق ہے، لیکن رضوان سے شادی کے میں حق میں نہیں ہوں۔ نادرہ بیگم نے بات پوری کر کے ایک بار پھر کنکی نظروں سے فضل الدین کو دیکھا۔ فضل الدین کسی سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں سے جمیلہ محسوس کر رہی تھی کہ نادرہ بیگم کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس سے بات تو کرتی ہیں مگر ایسے جیسے کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ ویسے تو نادرہ بیگم نے جمیلہ کو ماں بن کر پالا تھا اور بہت ہی لاڈوں میں رکھا تھا، مگر آج کل وہ دیکھ رہی تھی کہ نادرہ بیگم کا رویہ کبھی طنزیہ ہوتا تو کبھی خواہ مخواہ غصے میں آ جاتی تو کبھی منہ پھیر لیتی ہیں۔ جمیلہ کو تو شروع میں نادرہ بیگم کا رویہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، لیکن آہستہ آہستہ اسے تکلیف ہونے لگی کیونکہ اسے ہمیشہ اس در سے پیار ہی ملا تھا، کبھی ہلکی سی ڈانٹ بھی نہیں ملی تھی، تو وہ کیسے نادرہ بیگم کے رویے سے مایوسی کا شکار نہ ہوتی۔ کچھ دن تک تو نادرہ بیگم نے جمیلہ کے ساتھ یہی رویہ رکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زبان سے تکلیف دہ باتیں بھی نکلنے لگیں۔ نادرہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ وہ جمیلہ پر جو نشتر گرا رہی ہے وہ اس کے دل کو آر پار ہو جا رہے ہیں۔ پھر اس نے طے کیا کہ وہ اپنے بھائی سے بھابھی کے رویے کے متعلق بات کرے گی اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اپنی رہائش اور اپنے خرچے کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی کرے گی، کیونکہ اس وقت تک جمیلہ کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ اس کے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے ان ماں بیٹے کا سارا خرچہ فضل الدین پر آ گیا ہے، اس لیے شاید بھابھی اس کے خلاف ہیں، مگر وہ اصل بات سے ناواقف تھی۔ صدیقی صاحب نے فضل الدین کو فون کر کے بتایا کہ رضوان اور اس کی ماں شمیم بیوی 10 دن کے بعد دبئی واپس جا رہے ہیں اور شمیم بیوی ان کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ فضل الدین کافی دیر تک سوچتے رہے اور صدیقی صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ پھر فضل الدین نے ان سے سوچنے کے لیے 1-2 دن کا وقت مانگا۔ ابھی صدیقی صاحب سے بات ختم کر کے انہوں نے فون رکھا ہی تھا کہ رضوان کی کال آ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کروانے کے لیے کال کی تھی۔ کیسے ہیں آپ فضل بھائی؟ شمیم بیوی نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ فضل الدین نے اخلاقاً پوچھا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ آپ کیوں ناراض ہیں؟ فضل الدین نے سنبھل کر پوچھا۔ ارے ہم سے غلطی سے ایک غلطی ہو گئی تو کیا آپ ہم سے رشتہ نہیں جوڑیں گے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صدیقی صاحب نے آپ کی بہن کے سلسلے میں آپ سے بات کی تھی، غلط فہمی ہو جانے کی وجہ سے ہم نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا دل دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جمیلہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ بہن ہے۔ شمیم بیوی ندامت لہجے میں صفائیاں دے رہی تھی۔ ارے بہن، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سب تو ایک غلط فہمی تھی، فضل الدین نے بڑپن کا ثبوت دیا۔
میری ابھی آپ سے پہلے صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی رضوان کے رشتے کے سلسلے میں ہی بات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے 2-3 دن کا وقت مانگا ہے، سوچنے اور گھر میں مشورہ کرنے کے لیے۔ فضل بھائی آپ 2 دن لے لیں، تیسرے دن میں ہاں سنوں گی بس۔ اور 10 دنوں تک ہی ہیں ہم پاکستان میں، جانے سے پہلے میں نکاح کروانا چاہتی ہوں، پھر ویزا آنے کے بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے۔ شمی بیوی نے سارا پروگرام بنا رکھا تھا۔ فضل الدین نے سوچا کہ فون کٹ کر دے، مگر ان کو بھی رضوان بہت زیادہ پسند تھا، اور پھر صدیقی صاحب نے انہیں اشارتاً سمجھایا بھی تھا کہ بیوہ عورتوں کے لیے ایسا کنوارا کماؤ پوت ملنا بہت مشکل کام ہے۔ آج کل تو کنوائی لڑکیوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے، اور جمیلہ تو پھر بیوہ ہے۔ فون رکھنے کے بعد سے ہی فضل الدین صدیقی صاحب کی بتائی ہوئی مشوروں سے غور کر رہے تھے۔ ان کے محلے میں ہی کئی ساری مثالیں تھیں جو بیوہ ہو کر اپنے میکے آ گئی تھیں اور بڑی مشکلوں میں گزارا کر رہی تھیں۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر ہی گھبرا رہے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کے ساتھ کچھ بھی کبھی غلط ہو۔ وہ اپنی بہن کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری ماں جیسی ہیں۔ فضل الدین نے تعجب سے جمیلہ کو دیکھا۔ بھائی میں آپ سے کبھی بھی یہ بات نہ کہتی، لیکن میں 1 ہفتے سے سخت اذیت میں ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ میں اچانک سے بھابھی کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ جمیلہ نے بے بسی سے بولا۔ اچھا چلو میں نادرا سے بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ فضل الدین نے دلاسا تو دے دیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جانتے تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ رات کو جب نادرا بیگم کمرے میں چائے لے کر آئیں تو فضل الدین کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ نادرا بیگم کو دیکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ نادرا بیگم نے چائے میز پر رکھی اور پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی میری تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جمیلہ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی فضل الدین صاحب، نادرا بیگم نے منہ بنا کر جواب دیا تو فضل الدین حیران ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہے میری بہن نے؟ آپ کی بہن نے میری بیٹی کی خوشیوں پر شب خون مارا ہے۔ نادرا بیگم کی اس بات پر فضل الدین صاحب ایک دم اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ایک دم سے چلائے، نادرا! لیکن ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ان کی آنکھیں لال ہو کر ابل رہی تھی اور ان کے چہرے پر شدید غصے کا آثار تھے۔ بس اسی کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ نادرا بیگم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ فضل الدین کرسی پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا نادرا بیگم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جو بھی کیا دھرا ہے آپ کی بہن کا ہے۔ اچھا بھلا میری بیٹی کا رشتہ آیا تھا، لیکن آپ کی بہن سے برداشت نہیں ہوا۔ فضل الدین کو آج نادرا کے الفاظ صرف الفاظ نہیں لگ رہے تھے، بلکہ خنجر لگ رہے تھے۔ انہوں نے تعجب سے بیوی کو دیکھا۔ جمیلہ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تم اس معصوم پر گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ یہ سب انجانے میں ہوا، لیکن جو بھی ہوا کم سے کم میری آنکھیں تو کھل گئیں۔ تمہارا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ میرا نہیں، آپ کی بہن کا اصل روپ سامنے آ گیا ہے، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ یہ شادی کیسے کرواتے ہیں۔ نادرا بیگم کا یہ روپ فضل الدین نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ حیران الگ تھے اور پریشان الگ تھے۔ نادرا بیگم غصے سے کمرے سے باہر نکل گئیں، اور فضل الدین دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ مجھے نادرا سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ جمیلہ کی ماں ہے، لیکن آج اس نے بتا دیا کہ وہ صرف بھابھی ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں تو وہ جمیلہ کو طعنے دے رہی ہے، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر وہ نہ جانے جمیلہ کا کیا حال کرے گی۔ وہ تو غلط فہمی کو بنیاد بنا کر غلط ہی سوچے جا رہی ہے۔ نہ جانے اس عورت کو کب عقل آئے گی۔ مجھے جمیلہ کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کر لینا ہی پڑے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اس کے بارے میں جھوٹ تو بول دوں گا، مگر باسط کا کیا کروں؟ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ تو ہی مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اللہ کی یاد کا دل میں خیال آتے ہی وہ فضل الدین جلدی سے اٹھ کر وضو کیے اور جانماز بچھا کر صلاۃ الحاجت پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن فضل الدین بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گئے اور آفس چلے گئے۔ آفس میں ان کا دل نہ لگا تو انہوں نے صدیقی صاحب کو کال کر کے پٹھان کے ہوٹل میں بلا لیا۔ صدیقی صاحب کے آنے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخر کار صدیقی صاحب نے خاموشی توڑی۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا؟ فیصلہ تو کر لیا، لیکن میں پھر بھی ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہوں۔ میرے دل کو چین نہیں ہے۔ فضل الدین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پریشانی بیان کی۔ کیسی الجھن؟ الجھن یہی ہے کہ جھوٹ کو بنیاد بنا کر میں کیسے ایک نیا رشتہ جوڑ لوں، ایسا رشتہ جس کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہو۔ اس رشتے سے بھلا میں کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس دور میں ایک بیوہ عورت سے شادی کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ کو خوش قسمتی سے ایسا اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دنیا کمزور لوگوں کے لیے کس قدر ظالم ہے۔ فضل الدین کے کانوں میں اچانک سے نادرا بیگم کے الفاظ گونجنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، جی دنیا تو واقعی ظالم ہے،
لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر رضوان جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتانا ہی پڑے گا۔ دیکھیں فضل الدین بھائی، میری بات مانیں تو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور رضوان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب کے تمام مشورے فضل الدین کے دل کو لگتے تھے، لیکن وہ جمیلہ کے لیے کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن نادرہ بیگم کے رویے نے ان کو چوکنا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ رضوان کا رشتہ ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، لیکن انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لینا ہی تھا۔ فضل الدین نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے جمیلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمیلہ کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نادرہ بیگم کے کان فوراً کھڑے ہوئے اور وہ طنزیہ نظروں سے جمیلہ کو دیکھنے لگیں۔ جمیلہ فضل الدین کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بیٹھو بیٹا۔ جمیلہ دیکھو، تم مجھے غلط مت سمجھنا، جو کچھ بھی میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اس میں میری خوشی سے زیادہ تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، اس لیے میری بات ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ آخری فیصلہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے، اس لیے پریشان مت ہونا۔ جمیلہ پریشان اور الجھن بھری نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی، کیونکہ اسے اپنے بھائی کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چند دن پہلے صدیقی صاحب کی طرف سے ایک رشتہ آیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ فضل الدین نے غور سے اسے دیکھا۔ جمیلہ نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے یاد ہے، وہ رشتہ نایاب کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آیا تھا۔ فضل الدین نے رخ پھیر لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے بھائی؟ جمیلہ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ لڑکیوں کے رشتے تو آتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ انوکھی بات یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں بھائی۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو کیا ہوا بیٹا، زندگی ختم تو نہیں ہو گئی نا؟ ابھی بہت لمبی زندگی باقی ہے جو تمہیں خوش باش گزارنی ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا ظلم نہ کرے مجھ پر، پلیز بھائی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جمیلہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ایک اور بات ہے جمیلہ، فضل الدین نے جب کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ نادرہ کا موڈ بھی اسی وجہ سے خراب ہے کہ وہ رشتہ تمہارے لیے آیا تھا، وہ وہاں نایاب کا رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ فضل الدین نے بات مکمل کی۔ میں نہیں مانتی کہ بھابھی مجھ سے کسی ایسی بات سے خفا ہو گئی ہیں جس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میری بھابھی نہیں، ماں ہے بھائی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے بیٹا، اور اس کا علم مجھے اب ہو رہا ہے۔ میرے بعد نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کا کر دینا چاہتا ہوں، اور رضوان کا رشتہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند ہے تو مجھے اپنی بہن کے لیے بھی پسند ہے۔ فضل الدین کا فیصلہ صاف اور واضح تھا۔ لیکن بھائی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تمہاری بھابھی نے ایک چھوٹی سی بات کا ایشو بنا کر تمہاری ناک میں دم کر دیا ہے۔ آگے نہ جانے تمہارا واسطہ کیسے کیسے لوگوں سے پڑے گا۔ میں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں عزت بھرے رشتے کے مان کے ساتھ سونپ دینا چاہتا ہوں، اسے تم میری خواہش سمجھ لو بیٹا۔ فضل الدین نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اسی لمحے فضل الدین کے موبائل پر بل بجی۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جی؟ کب ہوا ایسا؟ یہ تو بہت افسوسناک خبر ہے۔ اللہ رحم فرمانے والا ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ فضل الدین نے فون بند کرتے ہوئے جمیلہ کو بتایا، شمیم بی بی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اوہ! جمیلہ نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ میں اور نادرہ وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ فضل الدین جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جمیلہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شمیم بی بی کے انتقال کے بعد فضل الدین اور نادرہ بیگم نے رضوان کی ہر ممکن دل جوئی کی۔ نادرہ بیگم کا اپنا مفاد تھا اور فضل الدین کا اپنا۔ فضل الدین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جمیلہ کی شادی رضوان سے کر دیں گے، کیونکہ اب ان کی کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ رضوان یا صدیقی صاحب اس سے دوبارہ اس سلسلے میں بات کریں تو وہ جلدی جلدی نکاح کی تیاریاں کریں، لیکن دن گزرتے رہے اور رضوان کی واپسی کا دن آ گیا۔ فضل الدین نے رضوان کو کال کر کے خیر خیریت لینے کا سوچا۔ اتنے میں رضوان کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ فضل الدین نے اسے سفر کے لیے بزرگوں کی طرح بہت ساری ہدایت دی۔ فضل الدین کا خیال تھا کہ وہ بات کرے گا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فضل الدین نے اس بات کو ماں کے اچانک انتقال کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ رضوان رات کی فلائٹ سے واپس چلا گیا اور فضل الدین نے رضوان سے مایوس ہو کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کر دی تاکہ وہ کسی اچھی جگہ پر جمیلہ کا رشتہ کر دیں اور اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ نادرہ بیگم کا رویہ جمیلہ کے ساتھ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اسے طنز دینے لگی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ گنوا دیا صرف اس لیے کہ یہ بوا گھر بیٹھی ہیں۔ ارے بیوی، تم اپنے گھر کی ہو جا تاکہ میری بچیاں بھی اپنے گھر کی ہو سکیں۔ نادرہ کی جلی کٹی باتیں سن کر جمیلہ کا دل کٹ جاتا تھا، لیکن وہ لاچار تھی اور بے بس تھی۔ بھائی کے گھر میں رہتی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کہاں جاتی؟ سو چپ چاپ سنتی رہتی اور روتی رہتی۔ نایاب اور ماں کو بہت سمجھاتی کہ اس طرح نہیں کہتے، ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے، لیکن نادرہ بیگم بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتی۔ رات کو جب جمیلہ کی سسکیاں بے قابو ہونے لگتی تو نایاب اور ماہم اپنی محبت کا مرہم رکھتی اور اسے بہلاتی۔
وہ اپنی بوا سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ نادرہ بیگم کی بہن صابرہ اپنے میاں حبیب اللہ اور دونوں بیٹوں کامل حبیب اور شامل حبیب کے ساتھ کراچی آ رہی تھیں۔ انہوں نے اشارتاً نادرہ کو بتایا تھا کہ وہ کامل کے لیے نایاب کا ہاتھ مانگنے آ رہی ہیں۔ نادرہ بیگم اپنی بہن کی آوبھگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، صفائیاں کروا کر تھک چکی تھیں مگر مطمئن نہیں ہو پا رہی تھیں۔ آخر دونوں بہنیں تقریباً 12 سال بعد مل رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے نادرہ بیگم اور صابرہ کا انتظار ختم ہوا اور دونوں بہنیں گلے ملی۔ خوشی کے آنسو تھے کہ دونوں کی آنکھوں سے بہتے ہی جا رہے تھے۔ اتنے سالوں بعد ملاقات کا اپنا ہی مزہ تھا۔ سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد سب نے مل جل کر دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام کی چائے کے بعد نادرہ بیگم اور صابرہ کو باتیں کرنے کا موقع ملا۔ نئی پرانی ہر بات دونوں ایک ہی دن میں کر لینا چاہتی تھیں۔ حبیب اللہ اپنے بیٹوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے سمرہ اور باسط کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جمیلہ ایک میگزین کے ورق پلٹنے میں مصروف تھیں۔ فضل الدین آفس سے اسی وقت واپس لوٹے تھے اور پھر فریش ہو کر وہ بھی باسط اور سمرہ کے ساتھ کرکٹ میں شامل ہو گئے تو کامل اور شامل بھی اٹھ کر کھیلنے لگے۔ نادرہ بیگم صابرہ سے کریت کر کامل کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ کامل ایک نارمل صورت کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی۔ اس نے زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، محض میٹرک کر کے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کا میڈیکل سٹور سنبھالتا تھا۔ اپنا گھر، ذاتی گاڑی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن نادرہ بیگم سب تفصیل جاننے کے بعد کامل کا مقابلہ رضوان سے کرنے لگی۔ انہیں رضوان کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری لگا۔ وہ اکیلا تھا، باہر رہتا تھا، کسی چیز کا جھنجھٹ نہیں تھا، نہ ساس سسر، نہ نند، نہ دیور۔ ان کے خیال میں نایاب کے لیے سب سے مناسب رشتہ رضوان کا ہی تھا، لیکن ان کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ جمیلہ سے چھٹکارا پانا تھا۔ نادرہ بیگم کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور انہوں نے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست سا منصوبہ ترتیب کر لیا۔ انہیں رات کا انتظار تھا تاکہ وہ فضل الدین سے بات کر کے قائل کر سکیں اور جمیلہ کا پتہ صاف کر دیں۔ نادرہ بیگم کی بات سن کر فضل الدین نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا صابرہ باجی نے یہ بات خود تم سے کہی ہے؟ کہی تو نہیں ہے، لیکن میں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نادرہ بیگم نے معصوم بنتے ہوئے اپنی میاں کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے نادرہ، پھر لوگ بھی دیکھے بھالے ہیں۔ صابرہ باجی اور حسیب بھائی کا مزاج بھی بہت ہی ٹھنڈا ہے، لیکن کیا؟ عمر کا فرق، آج کل کون عمر کو دیکھتا ہے؟ لیکن پھر وہی سوال کہ کیا وہ اس رشتے کے لیے مانیں گی؟ میں منا لوں گی ان کو، لیکن اس رشتے کے بدلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ فضل الدین نے آئیبرو اونچی کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو رضوان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ فضل الدین نے پوچھا۔ نایاب کے لیے، اور کیوں؟ نادرہ بیگم نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا اچھا لگوں گا؟ بہن کا بھی تو دے رہے تھے نا اپنے منہ سے، نادرہ بیگم نے تانا دیا۔ فضل الدین نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی بہن اور بیٹی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور ان کی کسی قسم کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے جمیلہ کا رشتہ نہیں دیا تھا، وہ خود سامنے سے آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات خود نہیں کروں گا۔ فضل الدین کا دو ٹوک جواب نادرہ بیگم کو تڑپا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ صدیقی صاحب سے بات کریں، وہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں بھی آپ کو کل خوشخبری سنا دوں گی۔ کامل بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ وہ ایک ملنسار اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ فضل الدین کو بہت سوچنے پر بھی اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن نادرہ بیگم نے صابرہ کے اٹھتے ہی ان کے کان میں جمیلہ اور کامل کے رشتے کی بات ڈال دی۔ صابرہ پہلے تو نادرہ بیگم کو غور سے دیکھتی رہی، پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے آتی جاتی کام نپٹاتی جمیلہ کو بار بار دیکھا اور حبیب اور کامل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حبیب اللہ سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے انکار برتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، جمیلہ بھی گھر کی ہی بچی ہے۔ اب سب کی نظریں کامل پر ٹکی تھیں، سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، امی ابو، میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کی مرضی پہ ہاں کہا تھا اور ابھی بھی میرا جواب وہی ہے۔ آپ لوگ جہاں چاہیں گے میں وہیں شادی کروں گا۔ لیکن بیٹا، پھر بھی ہم تمہاری رائے سننا چاہیں گے، حبیب اللہ نے اصرار کیا۔ بیٹا، جمیلہ بیٹی کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ بیوہ ہے اور اس کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ نہیں ابو، اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو میرے لیے بھی اس رشتے میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، مجھے منظور ہے، کامل نے مضبوط لہجے میں کہا تو حبیب اللہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ مبارک ہو صابرہ، تمہارا بیٹا بڑا ہی نیک ہے، ماشاء اللہ۔ نادرہ بیگم کے دل سے تعریف نکلی تھی۔ خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو، صابرہ نے نادرہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا۔ جمیلہ کے لیے یہ خبر عجیب سی تھی، لیکن فضل الدین کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ نایاب، ماہم اور سمرہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ گھر میں شادی ہے۔ حبیب اللہ اور صابرہ نے فضل الدین کا دل جیت لیا تھا۔
ہماری بیٹی اپنے گھر جائے گی تو ہم دیر نہیں کرنا چاہتے، آج ہی نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں جا کر ہم ولیمے کی تیاریاں کریں گے اور آپ آ جائیے گا۔ حبیب اللہ نے پروگرام بتایا۔ لیکن ہم ایسے کیسے نکاح کریں گے؟ مہمان وغیرہ، تیاریاں، شاپنگ۔ فضل الدین نے حیرت سے کہا، کچھ بھی نہیں، ہماری بیٹی کے پاس جو بھی کپڑے ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ نکاح کر دیں، باقی ذمہ داریاں ہماری۔ صابرہ نے جمیلہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ۔ فضل الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس مالک کا کیسے شکر ادا کروں کہ میری بہن کو صرف گھر نہیں مل رہا، ایک خوبصورت فیملی بھی مل رہی ہے۔ مالک بڑا احسان ہے، آپ جیسے لوگ سرمایہ ہیں۔ فضل الدین نے اٹھ کر حبیب اللہ کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں فضل الدین بھائی، گلے ملیں، آج سے ہم سمدھی ہیں۔ خوشیوں سے بھرے ماحول میں جمیلہ کا نکاح کامل حبیب اللہ سے پڑھوا دیا گیا۔ اگلے دن وہ لوگ ملتان کے لیے روانہ ہو گئے تو نادرہ بیگم فضل الدین کے سر ہوئیں کہ رضوان سے رابطہ کرو۔ میں نے صدیقی صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود ہی بات کر کے مجھے بتا دیں گے۔ اس بات کو تو کتنے دن گزر گئے ہیں، آپ ابھی فون کر کے پوچھیں کہ کیا بنا، نادرہ بیگم نے بولا۔ فضل الدین نے موبائل فون نکالا اور صدیقی صاحب کو کال کیا۔ صدیقی صاحب نے فون اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد فضل الدین صاحب نے پوچھا، صدیقی صاحب آپ سے ایک کام کہا تھا۔ کون سا کام؟ صدیقی صاحب بھول گئے تھے۔ رضوان والا کام صدیقی صاحب۔ فضل الدین کو کھل کر بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جی فضل الدین بھائی، شام کو چکر لگاتا ہوں آپ کے گھر، پھر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے فون بند کر دیا۔ فضل الدین نے نادرہ بیگم کو بتایا تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ مٹھائی لے آئیں، میرا دل کہتا ہے کہ صدیقی صاحب مبارکباد دینے کے لیے خود چل کر آ رہے ہیں۔ نادرہ بیگم کے بار بار اصرار کرنے پر فضل الدین جا کر مٹھائی لے آئے۔ نادرہ بیگم بے صبری سے صدیقی صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ صدیقی صاحب شام کو ذرا دیر سے فضل الدین کے گھر میں بیٹھک میں موجود تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ نادرہ بیگم نے ان کے سامنے ٹیبل پر لوازمات سے چیزیں بھر دی تھیں اور اصرار کر رہی تھیں کہ صدیقی صاحب ہر چیز کو چکھیں، جبکہ انہوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کافی دیر تک خود کو کمپوز کرنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ میں نے آپ کے کہنے پر رضوان سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے سر مزید جھکا لیا۔ لیکن کیا؟ نادرہ بیگم نے بے صبری سے پوچھا۔ فضل الدین نے آنکھوں کے اشارے سے ان کو خاموش رہنے کی ہدایت دی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ صدیقی صاحب کی آواز دھیمی اور لہجہ کمزور پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ فضل الدین اور نادرہ بیگم کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ صرف اپنی ماں کے اصرار پر شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کی ماں اسے زبردستی یہاں لے کر آئی تھی۔ اس نے یہاں جمیلہ بیٹی کو دیکھا تو شمیم بہن کو بتایا کہ وہ یہاں شادی کرے گا، اس لیے تو وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ لیکن اب شمیم بہن نہیں رہی تو رضوان کو کسی کا خوف نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے دبئی واپس جاتے ہی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ صدیقی صاحب نے بات مکمل کر کے دونوں میاں بیوی کو باری باری دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایسا خراب رشتہ آپ کے گھر لے آیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ فضل الدین نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں صدیقی صاحب؟ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، ڈرتا ہوں کہ کسی کی آہ نہ لگ جائے، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایسا خراب لڑکی کی اتنی تعریف کرتا رہا، مجھے خود ہی بھی معلوم نہیں تھا۔ صدیقی صاحب بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے صدیقی صاحب، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے کیسے بیٹھے بیٹھائے اپنوں ہی میں اتنا اچھا رشتہ عطا فرمایا۔ اللہ کے سب کام نرالے ہیں۔ صدیقی صاحب چلتے چلتے بولے، جی الحمدللہ، بس اللہ نے کرم فرمایا۔ فضل الدین صاحب نے کہا تو وہ مسافہ کر کے واپس چلے گئے۔ فضل الدین ان کو گیٹ تک چھوڑ کر آئے تو نادرہ بیگم ابھی تک سکتے میں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ فضل الدین نے انہیں جھکجھوڑا تو وہ رو پڑی۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کیا کیا خواب دیکھے تھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو نادرہ؟ اللہ کرم کرے گا، اس نے ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانا تھا، اس لیے یہ سب ہوا، اور غلطی تو تم نے کی تھی، اس لیے سزا کی حقدار بھی ہو۔ کیا غلطی کی تھی میں نے؟ نادرہ بیگم نے روتے روتے پوچھا۔ تم نے جمیلہ کا دل دکھایا، اور دیکھو تم نے اسے ماں بن کر پالا ہے، اس لیے اللہ نے اسے اس کے حصے کی خوشیاں بھی تمہارے ہی ہاتھوں سے نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ ہاں میں نے اس کا بہت دل دکھایا ہے، مجھے فون ملا کر دے، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، نادرہ بیگم نے روتے روتے کہا۔ فضل الدین نے مسکراتے ہوئے جمیلہ کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جمیلہ کی کھنکتی ہوئی آواز سے اس کی خوشیوں کا پتہ چل رہا تھا۔
ہم آپ کو ہی فون کرنے والے تھے فضل بھائی۔ اچھا، ہم یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ فضل الدین نے مذاق کیا۔ آپ لوگوں کو میں کیسے بھول سکتی ہوں بھلا؟ آپ سب جلدی سے یہاں آ جائیں، ولیمہ اسی اتوار کے دن رکھا ہے، جمیلہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ارے زبردست، ماشاءاللہ، ہم بس کل ہی نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ تمہاری بھابھی بات کرنا چاہتی ہیں، یہ لو بات کرو۔ نادرہ بیگم نے اسے رو رو کر معافی مانگی اور جمیلہ نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اگلے دن فضل الدین سارے خاندان سمیت ملتان پہنچے اور جمیلہ اور باسط کو خوشپاش دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ نادرہ بیگم جمیلہ سے معافیاں مانگتی نہیں تھک رہی تھیں۔ ہفتے کے دن تک سب لوگ ہلہ گلا کرتے رہے، شاپنگ کی، خوب مزے کیے اور ولیمہ کی دعوت کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 3 دن بعد جمیلہ نے فون کر کے بتایا کہ وہ اپنے میاں اور بیٹے کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہی ہے۔ فضل الدین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جمیلہ بولی، بھائی آپ کو یاد ہے میں علی احمد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ آپ نے میرے لیے اتنا اچھا ہمسفر چنا ہے؟ ہاں یاد ہے بیٹا۔ پھر میری زندگی میں اندھیرا چھایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گئی، لیکن اس کے باوجود آپ میری زندگی میں اجالا لے آئے، پہلے سے زیادہ روشنی، زیادہ چمکدار اجالا۔ اس لیے میں آپ کا پہلے سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بھائی۔ فضل الدین مسکرائے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اللہ ہر لڑکی کو آپ جیسا بھائی عطا فرمائے۔ فضل الدین نے فون بند کرتے ہوئے سوچا، جس کی قسمت میں خیر لکھا ہو وہ کچھ بھی کر کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نصیب لکھتا ہے اور وہی مالک اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش سے نکلنے کا سبب بھی بناتا ہے۔ کیسے میں نے آخری وقت میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جھوٹ ہی بول کر لیکن میں جمیلہ کا رشتہ رضوان کے ساتھ کر دوں گا، لیکن اللہ کو خیر منظور تھا اور وہ شمیم بی بی کا انتقال ایک طرح سے جمیلہ کے لیے خیر کا پیغام تھا، اور یوں اللہ اس کے لیے خیر ہی خیر کا راستہ بناتا چلا گیا۔ کامل اس کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کڑی تھا۔ یوں جمیلہ اور باسط کی زندگی میں صرف ٹھہراؤ نہیں بلکہ خوشی، روشنی اور محبتیں بھر گئی تھیں۔ واقعی اس مالک کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جو وقت طور پر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہ مصلحت کو سمجھ جاتا ہے تو خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔